السلام علیکم ناظرین، زیڈ چینل کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد وسیم۔ آئیے ڈالتے ہیں تفصیلی خبروں سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر۔ تلنگانہ میں ٹریفک مینجمنٹ کے لیے خصوصی بیورو قائم ہوگا۔ سڑکوں کی حفاظت اور سگنل فوری نظام پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا زور۔ نامکمل سڑکوں پر لاپرواہی برداشت نہیں، 2 ماہ میں کام مکمل کریں ورنہ سخت کارروائی ہوگی، وزیر کومن ریڈی وینکٹ ریڈی کا بیان۔ سائبر جرائم کے خلاف ٹیکنالوجی پر مبنی پولیسنگ مزید مضبوط۔ تلنگانہ ڈی جی پی کی تمام یونٹس کو قومی درجہ بندی میں سر فہرست آنے کی ہدایت۔ حیدرآباد میں بارشوں کے دوران سیلابی خطرات سے بچاؤ کے اقدامات تیز، حیدرآباد کمشنر اے وی رنگناتھ کا حساس علاقوں کا دورہ۔ حیدرآباد کے کرمن گھاٹ میں فوڈ سیفٹی کا چھاپا، 110 کلو سیو اور 40 لیٹر استعمال شدہ تیل ضبط۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست میں ٹریفک مینجمنٹ اور سڑکوں کی حفاظت کو مزید مؤثر بنانے کے لیے ایک خصوصی ٹریفک مینجمنٹ اینڈ روڈ سیفٹی بیورو قائم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ MCR-HRD کے بودی پیویلین میں منعقدہ اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست کے ٹرانسپورٹ نظام کو جامع مطالعہ کیا جائے اور ایک مضبوط ادارہ جاتی ڈھانچے کے ساتھ ایسا بیورو قائم کیا جائے جو ٹریفک کے نظام اور روڈ سیفٹی کی مسلسل نگرانی کرے۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ ہر 2 سے 3 ماہ بعد ٹریفک کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے اور صرف قوانین کے نافذ کے بجائے ٹریفک کو منظم بنانے پر خصوصی توجہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں اور دفتروں، اوقات رش کے اوقات اور مقامی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے منصوبہ بندی کی جائے۔ ریونت ریڈی نے آٹو رنگ روڈ پر حادثات کو روک تھام کے لیے نگرانی سخت کرنے، شہر میں اسمارٹ سگنلنگ سسٹم کا جامع جائزہ لینے اور جہاں ضرورت ہو وہاں فوری ٹریفک نظام کو فروغ دینے کی بھی ہدایت دی تاکہ شہریوں کو بہتر، محفوظ اور بلا تعطیل سفری سہولیات فراہم کی جا سکے۔ تلنگانہ حکومت نے عوامی تحفظ کو اولین ترجیح قرار دیتے ہوئے نامکمل ترقیاتی کاموں پر سخت موقف اختیار کیا ہے۔ وزیر کومن ریڈی وینکٹ ریڈی نے موٹکور راجنا گوڑم میں زیر تعمیر سڑکوں کا معائنہ کیا اور کام کی سست رفتاری پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ لاپرواہی یا غفلت کسی بھی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ وزیر نے ٹھیکیداروں اور متعلقہ حکام کو سخت انتباہ دیتے ہوئے ہدایت دی کہ حادثات کا سبب بننے والی ان نامکمل سڑکوں کی تعمیر آئندہ 2 ماہ کے اندر ہر حال میں مکمل کی جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مقررہ مدت میں کام مکمل نہ ہونے کی صورت میں ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نے سائبر جرائم کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی پولیسنگ کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیا ہے۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ریاست بھر کے پولیسنگ یونٹس کے افسران کے ساتھ جائزہ اجلاس میں انہوں نے سائبر سیکیورٹی، E0FIR اور CCTNS کے مؤثر نفاذ کا تفصیلی جائزہ لیا اور تمام افسران کو ہدایت دی کہ قومی سطح پر سائبر سیکیورٹی کے تمام معیارات میں تلنگانہ کو سر فہرست بنانے کے لیے اپنی کارکردگی بہتر بنائیں۔ ڈی جی پی نے کہا کہ حکومت ہند نے خصوصاً ڈیجیٹل اریسٹ جیسے آن لائن فراڈ میں اضافے پر تشویش ظاہر کی ہے، جبکہ I4C ریاستوں کا کارکردگی کا 9 اہم اشاروں پر جائزہ لیتا ہے۔ ڈی جی پی نے TS پارک اور تلنگانہ سائبر سیکیورٹی بیورو TCSB کی 2 دن میں تقریباً 20 E0FIR درج کرانے پر ستائش کرتے ہوئے تمام افسران کو صلاحیت سازی، عوامی بیداری مہم اور سائبر جرائم کی ہر تفتیش میں CCTNS کے بھرپور استعمال کی ہدایت دی۔ حیدرآباد میں بارشوں کے پیش نظر ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہیڈرا نے احتیاطی اقدامات مزید تیز کر دی ہے۔ ہیڈرا کمشنر اے وی رنگناتھ نے جمعے کے روز گچی بولی، خواجہ گوڑا جھیل، کنڈاپور چوراہے اور دیگر نشیبی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے سیلابی نالوں کی صفائی اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بند پڑے ڈرینیج لائن کی فوری صفائی اور کاد نکالنے کا کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ حیدرآباد کے کرمن گھاٹ علاقے میں فوڈ سیفٹی حکام نے اشوک سنگھ فوڈز پر اچانک چھاپہ مار کر متعدد سنگھ بے ضابطگیاں بے نقاب کی۔ حکام کے مطابق یونٹ نے خود کو ریٹیلر ظاہر کر کے رجسٹریشن حاصل کی، لیکن وہاں پر غیر قانونی طور پر سیو تیار کیا جا رہا تھا۔
فوڈ سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ معائنے کے دوران مصنوعی فوڈ کلرز کے مبینہ استعمال، بار بار استعمال کیے گئے کھانے کے تیل، غیر محفوظ طریقہ کار اور ناقص صفائی صحت کی خلاف ورزی بھی سامنے آئی۔ فوڈ سیفٹی افسران نے 110 کلو گرام سیو اور 40 لیٹر استعمال شدہ کوکنگ آئل ضبط کر لیا، جبکہ تیل اور سیو کے نمونے لیبارٹری جانچ کے لیے بھیج دیے گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ لیبارٹری رپورٹ موصول ہونے کے بعد فوڈ سیفٹی ایکٹ 2006 کے تحت مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ عام طور پر اگر بائک پر 3 افراد بھی سفر کریں تو پولیس انہیں روک کر جرمانہ عائد کرتی ہے، لیکن ایک ہی موٹر سائیکل پر 6 نوجوان خطرناک انداز میں سفر کر رہے تھے تو پولیس نے پیچھا کر کے انہیں پکڑ لیا۔ یہ واقعہ آندھرا پردیش کے سری ستیہ سائی ضلع میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ہندو پورم رورل کے سی آئی جناردن، ایس آئی سری دھر اور پولیس حکام نے جمعے کی شام گاڑی کی تلاشی مہم شروع کی تھی۔ اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی موٹر سائیکل پر 6 نوجوان سوار ہو کر آ رہے تھے۔ نوجوانوں نے پولیس سے بچنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے ان کا تعاقب کر کے انہیں پکڑ لیا۔ بعد میں سی آئی اور ایس آئی نے انہیں سمجھایا اور ٹریفک قوانین کے بارے میں شعور بیدار کیا۔ اس موقع پر سی آئی نے کہا کہ ایک ہی موٹر سائیکل پر اتنے زیادہ افراد کا سفر کرنا قانون کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح خطرناک طریقے سے سفر کرتے ہیں وقت اپنے خاندان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور ٹریفک قوانین پر لازمی عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ گاڑیوں کو خطرناک انداز میں چلا کر اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے۔ جو لوگ قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عوام کی جان کو خطرے میں ڈالیں گے، ان کے خلاف موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی اور ضرورت پڑنے پر گاڑیاں ضبط بھی کی جائے گی۔ ظہیر آباد میں نیٹ امتحان کے پیپر لیک اور تعلیمی نظام میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا ایس آئی او ظہیر آباد کی جانب سے ایک زبردست احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی باگا ریڈی اسٹیڈیم سے شروع ہوئی اور شہر کے مختلف سڑکوں سے ہوتی ہوئی قومی شاہراہ نمبر 65 پر واقع مجسمہ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے مقام پر احتجاجی مظاہرہ میں تبدیل ہو گیا۔ اس موقع پر ایس آئی او ضلع سنگاریڈی کے صدر محمد فصیح الدین نے خطاب کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ نیٹ پیپر لیک معاملے کی شفاف، غیر جانبدارانہ اور فوری تحقیقات کرائی جائے۔ اس میں ملوث تمام ذمہ دار افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں۔ انہوں نے احتجاج کرنے والے طلباء پر کیے گئے مبینہ لاٹھی چارج کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے غیر جمہوری اقدام قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر طلباء کے جائز مطالبات کو فوری طور پر تسلیم نہ کیا گیا تو ایس آئی او اپنی احتجاجی تحریک کو مزید وسعت دے گی۔ احتجاجی ریلی اور مظاہرے میں ایس آئی او کے کارکن، طلباء اور نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کرتے ہوئے تعلیمی نظام میں شفافیت اور انصاف کے حق میں نعرے بلند کیے۔ ایس آئی او ظہیر آباد کی جانب سے آج پروٹیسٹ کیا گیا ہے۔ اس کا کور مقصد جو اسٹوڈنٹس پہ دلی کے اندر جنتر منتر پر بروٹیلٹی کی گئی ہے، جو ظلم کیا گیا ہے، اس کے خلاف یہ پروٹیسٹ ہے۔ یہاں سے ہم ظہیر آباد یونٹ سے ایس آئی او کی جانب سے ڈیمانڈ کرتے جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کو، پہلا یہ جو نیٹ کی اور این ٹی اے جو اپنے آپ میں اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے، جو اپنے آپ میں نیٹ کا پیپر لیک کر رہا ہے، پچھلے 2020، 2021، 22، 24 اور اب 26 میں بھی ہمیں اس کی نیوز ملتی ہے کہ پیپر لیک ہو گیا ہے اور باضابطہ اس پر اسٹوڈنٹ جب پروٹیسٹ کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ پہ لاٹھی چارج کی جاتی ہے۔ تو ہمارا فرسٹ ڈیمانڈ یہ ہے کہ این ٹی اے کو اسٹاپ کیا جائے اور نیٹ کا جو پیپر لیک ہو رہا ہے، جو اس کے ذمہ دار ہے دھرمیندر پرتاپ، اس کو استعفیٰ دینا ہوگا۔ یہ ہمارا کور ڈیمانڈ ہے۔ اور سیکنڈ ڈیمانڈ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ پہ جو جنتر منتر پر 20 تاریخ کو جو بروٹیلٹی کی گئی ہے دلی پولیس کے دوارا، وہ بروٹیلٹی اس کا جواب دلی پولیس دے۔ اس کے اندر پولیس والے تھے یا کوئی اور تھے جو انڈین کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس طرح سے بروٹیلٹی، اس طرح سے ظلم کیا گیا ہے، اس طرح سے گارڈز ان کے اوپر مارا گیا، ان کے اوپر پتھر مارے گئے، ان کے اوپر لاٹھی چارج کی گئی ہے، تو اس کا جواب دلی پولیس کو دینا ہوگا۔ اس کے بعد تیسرا ڈیمانڈ ہمارا یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ جنتر منتر پر قریب 1 مہینے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، قریب 1 مہینے سے اپنے آپ کو بھوک ہڑتال میں رکھ کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ڈائیلاگ کرے، وہ ایک ڈائیلاگ کرے، آگے اسٹوڈنٹ کی بات سنے، اپنے ایگو کو سائیڈ میں رکھے، اپنی آئیڈیالوجی کو سائیڈ میں رکھے، آئے پلیٹ فارم پہ گورنمنٹ آگے ڈائیلاگ کرے، اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ کو سنے اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کرے، اور اسٹوڈنٹس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو باضابطہ آگے ایک ڈائیلاگ پہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس کا گورنمنٹ۔ اور تیسرا جو ڈیمانڈ ہے، جو پیپر لیک کی وجہ سے اسٹوڈنٹ جو سوسائڈ کیے ہوئے ہیں
قریب ہمیں نیوز ملتی ہے 20 کے قریب جو 10-20 کے قریب جو اسٹوڈنٹ سوسائڈ کیے ہوئے ہیں ان کو گورنمنٹ ایک فائنینشیل طور پہ ان کو سپورٹ کرے, یہ ہمارا کمپنسیشن کے طور پر ان کو سپورٹ کرے, یہ ہمارا ظاہر آباد کی جانب سے یہ کور ڈیمانڈ ہے. یہ 4 ڈیمانڈ کو گورنمنٹ کو ماننا ہوگا, استعفا دینا ہوگا. جو اسٹوڈنٹ سوسائڈ کیے ہوئے ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے, ان کی فیملی سے ملیے آپ, ان کی فیملی کی جو فائنینشیل کنڈیشن کمپنسیشن اس کو پورا کرنا ہوگا. اور اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس میں لاٹھی چارج کی گئی ہے انڈین اسٹوڈنٹ پہ, یہ اسٹوڈنٹ انڈیا کا فیوچر ہے, یہی اسٹوڈنٹ کل انڈیا کو چلانے والے ہیں, ان پر جو لاٹھی چارج کی گئی اس پر دلی پولیس کا جواب دینا ہوگا. یہ ہمارا ایجنڈا ہے. صدر مجلس بارشاہ رشید الدین اویسی کی ہدایت پر محشرم اسمبلی حلقے کے انچارج احمد سعدی کی نگرانی میں جلپلی منسپل کے وارڈ نمبر 28 ڈویژن 43 میں اپا سنی کنیا کماری مندر کے قریب 21 لاکھ روپے کی لاگت سے CC روڈ کی تعمیر کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا. اس موقع پر سابق چیئرمین جلپلی عبداللہ سعدی نے بتایا کہ مندر انتظامیہ نے سڑک کی تعمیر کی درخواست کی تھی, جس پر احمد سعدی نے فوری کارروائی کا یقین دلایا تھا اور اب اس وعدے پر عمل کرتے ہوئے تعمیراتی کام شروع کر دیا گیا ہے. افتتاحی موقع پر سابق کونسلر محمد بھائی, وارڈ نمبر 23 کے کونسلر سید علی اور انسپیکٹران AI سدھاکر اور متعلقہ عہدیداران بھی موجود تھے. سماجی کارکن ندیم احمد نے ضلع کلکٹر نظام آباد کو ایک تحریری شکایت پیش کرتے ہوئے ایک درگاہ اور مسجد کی خستہ حالی پر شدید تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے بتایا کہ صرف ایک بارش کے بعد ہی مسجد کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا, جس کی وجہ سے نمازیوں کو نماز کی ادائیگی میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مسجد کی عمارت کی بوسیدہ حالت نمازیوں کے سلامتی کے لیے بھی خطرے کا باعث بن رہی ہے. ندیم احمد نے ضلع کلکٹر سے مطالبہ کیا کہ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ اور متعلقہ محکموں کو فوری طور پر مسجد کا معائنہ کروا کر مرمت کے کاموں کا آغاز کرانے کی ہدایت دی جائے. انہوں نے کہا کہ اگر متعلقہ حکام کی جانب سے بروقت مرمت کا کام نہیں کیا گیا تو نظام آباد کے عوام کے تعاون سے چندہ جمع کر کے مسجد کی مرمت کرائی جائے گی, تاکہ نمازیوں کو محفوظ اور باوقار ماحول میں عبادت کی سہولیات میسر ہو سکے. اس موقع پر شیخ پاشا محمد ناظر بھی موجود تھے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظام آباد شہر کے اندر ایک کنٹیشور کی جو درگاہ مسجد ہے, وہ مسجد جو خستہ حالت میں ہو گئی تھی. ہم رجاوانی میں ضلع کلکٹر میڈم کو ایک درخواست دیے تھے, تو ایک درخواست پر انہوں نے ڈسٹرکٹ مائنارٹی ویلفیئر آفیسر کو لکھ کے دیے کہ یہ مسجد کے جو سیلاب ہے وہ بہت خستہ حالت میں ہے, اس سے پانی ٹپک رہا, مصلیوں کو پریشانی ہو رہی, اور یہ وقف بورڈ کے تحت آتا اور مسجد میں چندہ بھی لیا جا رہا ہے. اور یہ مسجد کے لیے اور جو وقف بورڈ کی جو اراضی ہے بہت ساری ہے, اور اس کو بہت سارے فائدہ مند ہے. اور یہاں سے لے کے ہمارے گنگستان تک, وہاں تک مرگی کا یہ وقف بورڈ تک کرایہ آتا, مگر اتنا کرایہ آنے کے بعد بھی مسجد کا جو خستہ حالت میں جو سیلاب ہے اس کو وقف بورڈ کی طرف سے نہیں دیا جا رہا ہے. اس لیے ہم کلکٹر میڈم کو بھی وہ درخواست لکھ کے دیے کہ یہاں کے جو مسجد ہے اس کو سیلاب دوبارہ ڈال کر یہاں جو مصلی آ رہے ہیں ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اگر سیلاب گر گیا تو کسی کی جان بھی جا سکتی, اور اسی
یہی مسجد کے تحت ہم لوگ یہاں کے جو تلنگانہ کے وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب حضرت اللہ حسین صاحب ان کو بھی فون پہ بات کر کے بتائے کہ یہاں کے جو وقف بورڈ کے ذمہ دار ہیں کچھ بھی ہلچل نہیں کر رہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے ہم آپ کو معلوم نہیں ہو رہا، تو لہٰذا وقف بورڈ کے جو بھی ذمہ دار ہے یہاں پہ جو بھی ہے وہ لوگ کچھ بھی کام نہیں کر رہے، تو چیئرمین صاحب سے ہم فون پہ وہی بات کر کے بولے، اور حکومت کے جو یہاں پہ جو پی سی سی پریزیڈنٹ مہیش کمار گوڑ صاحب، شبیر علی صاحب اور جتنے بھی اقلیتی قائدین ہیں ان سے میں گزارش کروں کہ آپ یہ مسجد کے اوپر توجہ دیتے ہوئے کام کرائے، یہ تا قیامت تک تو آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا اور ثواب جاریہ ہے، کیونکہ یہ مسجد کو پیسے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وقف بورڈ کے پاس ہی خود زیادہ پیسہ ہے، یہاں کا جو کرایہ آتا وہ ایک ہی کرایے میں یہاں کا سیلاب گر جا سکتا، تو لہٰذا ہم وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب سے گزارش کر رہے کہ جلد سے جلد یہ جو مسجد کی جو سیلاب خستہ حالت میں ہے، ابھی جو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو سلاخاں باہر نکل جا رہے اور جو مینار کے بازو وہاں بھی دراریں آ جا رہی، تو لہٰذا ہم تمام یہ شہران نظام آباد کے نوجوانوں سے ان کی طرف سے ہم یہ گزارش کریں کہ وقف بورڈ کے چیئرمین صاحب اس کو آپ کو ہم فون پہ بات کریں، بتائیں، اس کے اوپر توجہ دیتے ہوئے یہاں وقف بورڈ کے ذمہ داروں کو بھیجا کر اس کو جلد سے جلد اس کی تعمیراتی کام چالو کرائے، یہ آپ سے ہماری گزارش ہے۔ اللہ حافظ۔ آخری میں اور ایک بار سرخیوں پہ ایک نظر۔ تلنگانہ میں ٹریفک مینجمنٹ کے لیے خصوصی بیورو قائم ہوگا، سڑکوں کی حفاظت اور سگنل فوری نظام پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا زور۔ نامکمل سڑکوں پر لاپرواہی برداشت نہیں، 2 ماہ میں کام مکمل کریں ورنہ سخت کارروائی ہوگی، وزیر کومن ریڈی وینکٹ ریڈی کا بیان۔ سائبر جرائم کے خلاف ٹیکنالوجی پر مبنی پولیسنگ مزید مضبوط، تلنگانہ ڈی جی پی کی تمام یونٹس کو قومی درجہ بندی میں سر فہرست آنے کی ہدایت۔ حیدرآباد میں بارشوں کے دوران سیلابی خطرات سے بچاؤ کے اقدامات تیز، حیدرآباد کمشنر اے وی رنگناتھ کا حساس علاقوں کا دورہ۔ حیدرآباد کے کرمن گھاٹ میں فوڈ سیفٹی کا چھاپا، 110 کلو سیو اور 40 لیٹر استعمال شدہ تیل ضبط۔ ناظرین، یہ تھی ہمارے دن بھر کی آج کی خبریں، مجھے اجازت دیجیے، ہمارے زیڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم، بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم، صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے، داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔